پہلی رات میت کے لیے بہت اہم رات ہے اور اس کے مختلف مراحل ہیں۔ سب سے پہلے فرشتے جس کا نام رومان ہے وہ اعمال نامہ دیکھنے کے لیے قبر میں داخل ہوگا، اور اس کے بعد 2 فرشتے نکیر و منکر یا بشیر و مبشر اس شخص کے عقائد اور اعمال کے بارے میں سوال کریں گے۔ بعض اعمال جیسے کہ نماز وحشت قبر میت کی ان سختیوں کو کم کرنے میں مدد کرے گی۔ قبر کی پہلی رات مومنوں کے لیے خوبصورت اور آرام دہ، اور کافروں اور بدکاروں کے لیے بہت سخت اور وحشتناک۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہر شخص یقین رکھتا ہے کہ اس سے دوچار ہونا، اس کا تلخ جام پینا ضروری ہے۔ یہ یقین ہر قسم کے کھٹکے اور شبہ سے بالاتر ہے، کیونکہ جب سے دنیا قائم ہے کسی نفس و جان نے موت سے چھٹکارا نہیں پایا ہے۔ کسی بھی جاندار کے جسم سے روح نکلنے اور جدا ہونے کا نام موت ہے۔ ہر انسان خواہ کسی بھی مذہب سے وابستہ ہو یا نہ ہو، یا اللہ یا غیر اللہ کو معبود مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس حقیقت کو ضرور تسلیم کرتا ہے کہ اس کی دنیاوی زندگی عارضی و فانی ہے۔ ایک روز سب کچھ چھوڑ کر اس کو موت کا تلخ جام پینا ہے۔ گویا موت زندگی کی ایک ایسی ریٹائرمنٹ ہے جس کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ہے، اور اس کے لیے ماہ و سال کی جو مدت مقرر ہے وہ غیر معلوم ہے۔ جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ جب اتنی دور واپس آتے ہیں کہ ان کے جوتوں کی آواز میت سنتی رہتی ہے، 2 فرشتے اس کے پاس آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور 3 سوالات کرتے ہیں۔ من ربکا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینکا، تمہارا دین کیا ہے؟ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر ان 3 سوالات کے جوابات صحیح دے دیے تو اس کی قبر میں 70 ہاتھ چاروں طرف وسعت کر دی جاتی ہے اور قبر میں روشنی کر دی جاتی ہے۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ دلہن کی طرح سو جاؤ، اور اگر جوابات نہ دے سکا اور حیران و پریشانی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ میں نہیں جانتا، لوگ جو کہتے ہیں میں بھی وہی کہتا تھا، تو پھر زمین سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس پر تنگ ہو جاؤ۔ بس اس کے تنگ ہونے سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں اور قیامت تک اسے مختلف قسم کا عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو یا تم میں سے کسی ایک کو مرنے کے بعد قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ پلکوں کے نیلگوں آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں۔ ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نکیر ہے۔ وہ دونوں اس میت سے پوچھتے ہیں کہ تو اس عظیم ہستی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ وہ شخص وہی بات کہتا ہے جو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور سچے رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی قبر کو لمبائی اور چوڑائی میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے اور نور سے بھر دیا جاتا ہے، اور پھر اس سے کہا جاتا ہے اطمینان و سکون سے سو جا۔ وہ کہتا ہے میں واپس آ کر گھر والوں کو بتاؤں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، نئی نویلی دلہن کی طرح سو جاؤ، جسے گھر والوں میں سے جو اسے محبوب ترین ہوتا ہے وہی اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ روز محشر اسے اس کی خوابگاہ سے اسی حال میں اٹھائے گا۔ اور اگر وہ شخص منافق ہو تو ان سوالات کے جواب میں کہے گا میں نے ایسا ہی کہا جیسا میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، میں نہیں جانتا وہ صحیح تھا یا پھر غلط۔ بس وہ دونوں فرشتے کہیں گے کہ ہم جانتے تھے کہ تم ایسا ہی کہو گے۔ بس زمین سے کہا جائے گا کہ اس پر مل جا، بس وہ اس پر اکٹھی ہو جائے گی، یعنی اسے دبائے گی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری میں داخل ہو جائیں گی۔ وہ مسلسل عذاب میں مبتلا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسی حال میں یعنی عذاب میں اس جگہ سے اٹھائے گا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جنت و جہنم کے ذکر پر اس قدر نہیں روتے تھے جتنا کہ قبر کو یاد کر کے روتے تھے۔ اور پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیا کہ بلا شبہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور اگر اس سے نجات نہیں ملی تو اس کے بعد کے مرحلے اس سے زیادہ سخت ہوں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر سے زیادہ سخت، خوفناک اور بری جگہ میں نے نہیں دیکھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک قبر میت کو دبوچتی ہے
اگر اس سے کوئی محفوظ رہتا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ضرور محفوظ رہتے۔ قبر کے دبوچنے کی بنا پر پسلیاں مل جائیں گی۔ یہ عذاب قبر کافر اور منافقوں پر ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بندوں کو زندہ فرمائے۔ اور صحیح البخاری میں ہے کہ کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے اس قدر زور سے مارا جائے گا کہ جن و انس کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو دو آدمی ارض مقدسہ پہ لے گئے۔ وہاں پر ایک شخص کو بیٹھا ہوا پایا اور اس کے پاس ایک آدمی لوہے کے ٹیڑھا ہانکیلا آلہ لیے ہوئے تھا۔ اس کے ذریعے اس کے ایک جبڑے میں داخل کر کے اس کی گدی تک لے جاتا، پھر دوسرے جبڑے کی گدی کو بھی ایسے ہی کھینچتا اور پھر دونوں کو ملا دیتا۔ اس کے بعد اس کی پہلی حالت میں پلٹ آنے کے بعد سزا کا یہ عمل پھر سے دہرایا جاتا۔ چنانچہ آپ نے ایک اور آدمی کو دیکھا جو اپنی گدی کے بل لیٹا ہوا ہے اور اس کے قریب ایک آدمی بڑا پتھر لیے کھڑا ہے۔ وہ اس کے ذریعے اس کا سر کچل رہا تھا۔ پتھر لڑک کر دور جاتا، جب تک وہ اسے لاتا سر پھر جڑ جاتا اور اسی طرح یہ عمل بھی جاری رہتا۔ پھر آپ نے اس کی تفصیل بتلائی کہ جس کی گدی کو چیرا جا رہا تھا یہ وہ شخص تھا جو جھوٹ بولا کرتا تھا اور لوگ اس سے اس کے جھوٹ کو دور دور تک پھیلاتے۔ قیامت تک اسے عذاب دیا جاتا رہے گا۔ دوسرا وہ شخص تھا جس نے قرآن سیکھ کر غفلت برتی، راتوں کو سویا رہتا اور دن میں اس پر عمل بھی نہیں کرتا، تو اسے بھی قیامت تک یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے، غیبت کرنے والے اپنے چہرے اور سینے کو تانبے والے ناخنوں سے نوچیں گے۔ چوری کی گئی چیز کے ساتھ جلایا جانا۔ خیبر میں رفع نامی شخص نے مال غنیمت سے چادر چرا لی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہی چادر اس پر آگ بھڑکا رہی ہے۔ قبر کا زیادہ تر عذاب پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحیح الترغیب والترہیب میں ہے کہ یقیناً قرآن میں ایک سورہ نے جس کی 30 آیتیں ہیں ایک شخص کے حق میں سفارش کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ یہی سورہ تبارک الذی یعنی سورہ ملک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سورۃ السجدہ اور سورہ ملک پڑھ کر ہی سویا کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرتا رہے اسے اللہ تعالی عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم صحابہ اس سورہ ملک کو المعانتہ یعنی بچانے والی کہتے تھے۔